الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یار و سیرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ بارگاہ سید المرسلین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، امام المتقین، مصدق النبیین، مراد المشتاقین، محب المساکین، طٰہٰ اور یاسین، محبوب رب العالمین یعنی رحمت للعالمین کے دربار گہربار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ لو لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام الکلام، کلام الامام، امام الہدیٰ، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، قاطع بدعت، رہبر ہدایت، پابند شریعت، مؤید طریقت، منہدم نجدیت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی سماعت فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. پھر میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. پھر میرے اعلیٰ حضرت قلم کو اٹھا کر میرے نبی کے عشق میں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. پھر میرے اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھا کر آقا کے عشق میں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے. یا رسول اللہ، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے. حضرات، میں نے خطبہ کے بعد ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی آیت پر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کا صاف صاف ترجمہ یہ ہوا کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا تمہارا رب ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے کہ اے بندو، میرا محبوب تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تم کو روکے اس سے باز آ جاؤ. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا تمہارا رب ہے. تو معلوم ہوا
کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا ہے، میرے رب نے اپنے محبوب کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیا نہیں تو کہا کیوں؟ کیونکہ میرا رب جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جس کے نزدیک خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ من اصدق من اللہ، پتہ چلا کہ خدا نے دیا مصطفیٰ نے لیا، خدا نے دیا مصطفیٰ نے لیا۔ اتنے بات واضح ہو جانے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے نحوی علماء کے خدمت میں تلمذ کا شرف حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ من وما خصہما للعام، نحوی علماء نے جواب دیا کہ جناب تم کہاں پریشان ہو رہے ہو، جناب تم کہاں پریشان ہو رہے ہو، حرف ما تو عام کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ کی آیت میں حرف ما 2 بار آیا ہے۔ کیسے؟ ایک آتا سے پہلے اور ایک نہا سے پہلے۔ اب پتہ چلا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میں حرف ما عام ہے، اور عام اسی کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر شامل ہو۔ اب لاؤ آیت کریمہ، عام اسی کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر شامل ہو۔ اب لاؤ آیت کریمہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، رسول تمہیں جو دیں کیا دیں؟ جو دیں اسے لے لو۔ رسول تمہیں جو دیں، چاہے علم دیں، چاہے فضل دیں، چاہے جاہ دیں، چاہے جمال دیں، چاہے کمال دیں، چاہے ہنر دیں، چاہے تقویٰ دیں، چاہے طہارت دیں، چاہے فصاحت دیں، چاہے بلاغت دیں، چاہے امامت دیں، چاہے صداقت دیں، چاہے عدالت دیں، چاہے سخاوت دیں، چاہے شجاعت دیں، چاہے کرامت دیں، چاہے ولایت دیں، چاہے شرافت دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں، رسول تمہیں جو دیں، چاہے دھن دیں، چاہے دولت دیں، چاہے مال دیں، چاہے عزت دیں، چاہے آبرو دیں، چاہے کم دیں، چاہے بیش دیں، چاہے رزق دیں، صدق دیں، عشق دیں، نور دیں، معمور دیں، چاہے نظر دیں، چاہے بصر دیں، چاہے ادھر سے دیں، چاہے ادھر سے دیں، چاہے جدھر سے دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم گدائے در محمد ہیں، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم گدائے در محمد ہیں، ہم کو سب کچھ انہی سے ملتا ہے، ہم کو سب کچھ انہی سے ملتا ہے، ہم کو سب کچھ انہی سے ملتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، قاطع بدعت، رہبر ہدایت، یعنی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسول پاک کے اختیار و اقتدار کو دیکھ کر اور سمجھ کر وجد میں پکار اٹھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، یا رسول اللہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے مولا کے محبوب، دانائے غیوب، طاہر العیوب، حامد و محمود، شاہد و مشہود، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ معطی وانا قاسم، اللہ یعطی وانا قاسم۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسول کے عشق میں پکار اٹھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اللہ معطی میں معطی کیا ہے، اللہ معطی میں معطی کیا ہے؟ اللہ معطی میں معطی اسم فاعل ہے، اور اس کے بعد وَأَنَا قَاسِمٌ میں بھی اسم فاعل ہے، تو دونوں اسم فاعل ہو گئے۔ اب اسم فاعل کہتے کسے ہیں؟ اسم فاعل اسے کہتے ہیں جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہوا ہو، اسم فاعل اسے کہتے ہیں جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہوا ہو اور تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہو۔ تو جب تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جائے گا تو اس سے
اس سے فعل کا صدور برابر جاری رہا۔ تو جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ معطی، اللہ دینے والا ہے، گویا کہ ہمیشہ دینے والا ہے، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں بانٹنے والا ہوں، ماضی حال استقبال، اور میں بانٹنے والا ہوں، ماضی حال استقبال۔ تو گویا کہ ہمیشہ بانٹنے والے ہیں، اس میں بھی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، دونوں زمانوں سے پاک ہیں۔ تو اب ثابت ہو گیا ہمیشہ دینے والا ہے ماضی حال استقبال میں، اور رسول اللہ ہمیشہ بانٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کب تک دے سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کب تک دینے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ کب تک دینے والے ہیں؟ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے، کوئی وقت ہے؟ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال؟ تو جواب ملا کہ مجھ سے نہ پوچھو، خدا سے پوچھو۔ کیا جواب ملا؟ مجھ سے نہ پوچھو، خدا سے پوچھو کہ اے خدا تو کب تک دے سکتا ہے۔ جب ہم نے خدا سے پوچھا کہ اے خدا تو بتا کہ اپنے محبوب کو تو کب تک دے سکتا ہے، تو جواب ملا کہ میں ازل سے ہوں ابد تک رہوں گا، میں ازل سے ہوں ابد تک رہوں گا، میں حی القیوم ہوں، میں جب تک رہوں گا دیتا رہوں گا، اور جب میں دیتا رہوں گا تو میرا محبوب دیتا رہے گا، بانٹتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان نے اپنے آقا کے عشق میں قلم کو اٹھا کر لکھا کہ یا رسول اللہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، ارے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اچھا مسلمانوں ذرا ایک بات بتاؤ کہ جب خدا دے رہا ہے تو دینے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ دینے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ اور جب دے رہا ہے تو لینے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ جب دے رہا ہے تو دینے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ سبحان اللہ۔ اب کسی کتاب و حدیث و تفسیر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کتاب و حدیث و تفسیر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی طالب علم کا مجمع خود ہی فیصلہ کرے گا کہ زندہ کو دیتا ہے، مردہ کو نہیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دو کہ لینے والا زندہ ہوگا یا مردہ؟ سبحان اللہ، کتنا صاف فیصلہ ہو گیا کہ دینے والا بھی زندہ ہوتا ہے، لینے والا بھی زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا خدا زندہ، میرا مصطفیٰ زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جو اپنے وقت کا ایک زبردست حافظ، قاری، عالم، مفتی، مصنف، مقرر، مفسر، محدث، مدقق، مجدد، معلم تھا، جس کو دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی مانتی اور پہچانتی ہے، جس کے علم و فیوز کا دریا فتاوی رضویہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ اپنے شاعر کے پہلے ہی مصرے میں 2 بار واللہ واللہ کہتا ہے۔ جانتے ہو یہ واو کیا ہے؟ سنیے، نحوی علماء فرماتے ہیں کہ والوال للقسم وهي لا تدخل الا على الاسم الظاهر على المضمر، نحو والله لاشربن اللبن، والوال للقسم وهي لا تدخل الا على الاسم الظاهر على المضمر، نحو والله لاشربن اللبن۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ واو قسم کے لیے ہے، واو قسم کے لیے ہے، اور یہ واو اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوتا ہے، ضمیر پر نہیں آتا۔ جیسے واللہ لاشربن اللبن۔ ایک بات اور سن لو کہ اس واو کا فعل قسم ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، اس واو کا فعل قسم ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ پس اقسم اللہ کہنا درست نہیں، پس اقسم اللہ کہنا درست نہیں،
کیونکہ واو قسم فعل محذوف کا عوض ہوتا ہے اور عوض کا معوض عنہ کے ساتھ اجتماع جائز نہیں ہوتا، اور عوض کا معوض عنہ کے ساتھ اجتماع جائز نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، یہ تو نحوی علماء کی بات رہی۔ اب آئیے قرآن میں دیکھیے کہ قرآن میں قسم کس طرح آیا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ والمرسلات عرفا، قسم ان کی کہ بھیجی جا رہی ہے لگاتار۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ والنازعات غرقا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے۔ تیسری جگہ آیا ہے کہ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں۔ چوتھی جگہ آیا ہے کہ والسماء والطارق، قسم آسمان کی، اور والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2500 جگہ قرآن میں قسم کے لیے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2500 جگہ قرآن میں قسم کے لیے آیا ہے۔ نہیں جناب نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ 2500 جگہ قرآن میں رب نے بذریعہ واو قسم کھائی ہے۔ اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ اس لیے، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ اپنے غیر کو، اپنے مخاطب کو، اپنے مخالف کو اپنی باتوں پر یقین دلایا جا سکے، اسی لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور دیکھیے جب قسم کھائی جاتی ہے نا تو کسی اہم معاملے کے واسطے اور بڑی چیز کی قسم ہوتی ہے، مگر رب کے لیے رب سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جس کی وہ قسم کھائے۔ ہاں ہماری نظر میں، ہماری سمجھ میں اہم اور بڑی چیز تھی، رب نے اس کی قسم کھائی۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ ہے، اسی لیے ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جو بریلی کی تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی ہے، اس پر غور کیجئے۔ ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ رسول ہماری نگاہوں سے روپوش ہیں، رسول ہماری نگاہوں سے روپوش ہیں، اور ایک اہم و عظیم شخصیت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، غیر و مخالفوں کو یقین بھی دلانا ہے۔ اسی لیے پہلے ہی مصرے میں 2 بار کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اے رسول اللہ کی قسم تو زندہ ہے، اللہ کی قسم تو زندہ ہے، تو خدا زندہ، مصطفیٰ زندہ، زندہ زندہ کو دیتا ہے، زندہ زندہ سے لیتا ہے، ارے مردہ نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سنیوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جس کو ہم ہزاروں کلومیٹر کے دوری سے آ کر آپ کے اسلام آباد میں علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان بیان کرتے ہیں، چنانچہ حضرت فخر گجراتی عقیدہ اہل سنت کی اشاعت کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ سنتا ہے اے وہابی گستاخو بے ادب، سنتا ہے اے وہابی گستاخو بے ادب، ایندھن بنا ہے کس لیے نعرے جہیم کا، ایندھن بنا ہے کس لیے نعرے جہیم کا، اور منکر بنا ہے حیات نبی کا کیوں، منکر بنا ہے حیات نبی کا کیوں، لیتا ہے کیوں وبال گناہ عظیم کا۔ اور آخری مصرے میں کہتے ہیں، آخری مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ باطل کو چھوڑ چشم حقیقت سے کر نظر، باطل کو چھوڑ چشم حقیقت سے کر نظر، زندہ ہے بال بال رسول کریم کا، زندہ ہے بال بال رسول کریم کا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ معطی وانا قاسم۔ ہم نے اپنے رسول سے عالم خیال میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کتنا بانٹ سکتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ مجھ سے نہ پوچھو، خدا سے پوچھو کہ اے خدا تو کتنا دے سکتا ہے، اے خدا تو اپنے محبوب کو کتنا دے سکتا ہے۔ جب خدا سے پوچھا کہ اے خدا کہ تو اپنے محبوب کو کتنا دے سکتا ہے، تو جواب ملا، جانتے ہو کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا کہ پوچھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، میں تو سارے عالم کا پالنہار ہوں، جس کو جہاں جتنی کی، جس کو جہاں جس چیز کی جتنی کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو اتنا ہی دیتا ہوں، میرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب اپنے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ کو جو بندہ جتنا عرض کرتا ہے میں اتنا ہی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ میرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کو جتنی ضرورت پڑتی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اس کو اتنا ہی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ فرما رہا ہے تو جانتے ہو میرے رسول نے کیا فرمایا؟ جانتے ہو میرے رسول نے عرض کیا کہ خدا جتنا دیتا ہے مصطفیٰ اتنا ہی دیتا ہے، اتنا ہی بانٹتا ہے۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں۔ دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔